اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو کے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے محسن انسانیت پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے محسن انسانیت، یہ سبق نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حمد کو پڑھ چکا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، جو ریڈنگ کریں گے اس کے جو یہاں تک، اور بعد میں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو نظر ڈالیے ریڈنگ پر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند پایہ اخلاق اور بلند کرداری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی، خدا پرستی اور پاکیزگی کی طرف بلایا، چوری، جھوٹ، لوٹ مار، قتل و غارت اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے غیر متمدن اور جاہل قبائل کو نیکی کی راہ پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر استقامت کا یہ مقام تھا کہ دوسروں کی زیادتیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اشتعال کا باعث نہیں بنتی تھی، بلکہ ظلم و زیادتی کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ غرض و پیمان کی ہمیشہ پاسداری کرتے، خود بھوکے رہتے لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، سادہ طبیعت کے باوجود ہمیشہ باوقار نظر آتے، کبھی نازیبا اور بیہودہ گفتگو نہ کرتے تھے، اگر کوئی شخص ناپسندیدہ بات کرتا تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ ایک بار ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کسی بات سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں غور سے سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو بچوں، یہ تھا ریڈنگ جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا، یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ جو اس سبق کا جو اگلا حصہ ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں بچوں۔ محسن انسانیت کے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ محسن انسانیت سے کیا مراد ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں، یہ بات ضروری ہے کہ یہ سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھے سلوک جو انسانوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو ہم اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جو کہ ہمارا آخری نبی ہے، جس کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور ابھی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ محسن انسانیت، سب سے پہلے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محسن انسانیت کا کیا مطلب ہے۔ محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، ٹھیک ہے بچے۔ محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، اور انسانیت کا مطلب ہے انسانوں کے ساتھ۔ سبق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی تابعداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سکھائے ہیں۔
آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند پایہ اخلاق اور بلند کرداری کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ زیادہ صداقت، زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے اور امانت، جب کوئی آپ کے پاس امانت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح واپس کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمن بھی اتنا اثر لیا تھا دشمنوں نے بھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو بچوں، صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، جبکہ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے، سچ بولنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے امانت میں خیانت نہیں کی، جو جس طرح امانت دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا ہے۔ یہ لقب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور تھا، یہ خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، تو اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی، خدا پرستی اور پاکیزگی کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کی طرف، یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توحید وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ ایک ذات ہے۔ اور اے لوگوں، یہ جو دنیا، یہ جو آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اے لوگوں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور پاکیزگی کی طرف، تیسری بات، پہلی بات تو نیکی کی طرف، دوسری خدا پرستی، اور تیسری بات پاکیزگی کی طرف بلایا۔ ان نیکی کی طرف، خدا پرستی کی طرف اور پاکیزگی کی طرف لوگوں کو بلایا، پاکیزگی، صفائی کی طرف بلایا۔ پاکیزگی کا مطلب ہے، تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاکیزگی، صفائی کی طرف بلایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کی طرف۔ اور صفائی میں کیا ہے کہ بندہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی طرف تو لوگوں کو بلایا، منع کن کن چیزوں سے لوگوں کو کیا؟ چوری سے، جھوٹ سے، لوٹ مار سے، قتل و غارت سے۔ ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ چوری نہ کرو، چوری بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت خبیث عمل بھی ہے۔ اور یہ کہ جھوٹ سے معاشرے میں بہت سے فسادات جنم لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چوری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، خواہ جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لوٹ مار بھی نہیں کرنا چاہیے، قتل و غارت بھی، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے کہ بھائی ابھی ایک چیز دوسرے کا آپ کہے کہ یہ میرا ہے، قتل و غارت بھی نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے خون نہیں بہانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے غیر متمدن کا یہاں مطلب ہے جاہل، جس کے غیر متمدن کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے ان کے رہن سہن کا کوئی طریقہ نہیں تھا، ان کو رہنے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا، نہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ تھا، بس مختلف قسم کے لوگ جو تھے مختلف قسم کے مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور جاہل قبائل کو نیکی کی راہ پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کا یہ مقام تھا کہ دوسروں کی زیادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشتعال کا باعث نہیں بنتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی زیارتیوں کا بدلہ نہیں لیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اشتعال کا مطلب ہے غصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ بھی نہیں آیا، کبھی کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا، غصہ بھی نہیں آیا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، بلکہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ویسے بچوں، اسلام میں بدلے لینے کا حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل، اس سے بہتر ہے کہ بندہ صبر و تحمل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔
عہد و پیمان کی ہمیشہ پاسداری کرتے، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، یہ نہ کہ وعدہ کرتے اور پھر چھوڑ دیتے، توڑتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عہد و پیمان کی پاسداری کی ہے، پابندی کی ہے۔ پاسداری کا یہاں مطلب ہے پابندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی، ہمیشہ پابندی کی ہے، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھے، خود بھوکے رہتے ہیں، خود بھوکے رہتے لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا وقت بھی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، ویسے بھوکے رہتے گھر والے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن کبھی بھی اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارکہ۔ سادہ طبیعت کے باوجود ہمیشہ باوقار نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ طبیعت کے مالک تھے، یعنی زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فیشنیبل، جو زیادہ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، یعنی کہ جو سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے، اور اس کے باوجود بھی کیا کرتے، باوقار نظر آتے، باعزت نظر آتے، ٹھیک ہے، باعزت نظر آتے ہیں۔ کبھی نازیبا اور بیہودہ گفتگو نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نازیبا نازیبا کا مطلب ہے غلط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالے، اور بیہودہ گفتگو نہ کرتے تھے۔ بیہودہ جو ہوش سے باہر ہو، کبھی اس طرح کی غلط گفتگو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناپسندیدہ کا مطلب ایسا ہے کہ ایسی بات جو دل پر برا لگے بات کرتا تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے، یعنی اس کو کچھ کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے، یعنی کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک بار ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کسی بات سے جھگڑا ہو گیا، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں غور سے سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اسی کی ایک مثال ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن انسانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان جو انسانوں کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتی پر کتنا خفا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے روتے اللہ سے کتنا رویا ہے، اور قیامت کے دن بھی روئے گا، تو اپنا احسان اس واقعے سے ہمیں ابھی پتہ چلے گا۔ یہ ایک واقعہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ ایک بار ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کسی بات سے جھگڑا ہو گیا، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں غور سے سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے، کہ ایک یہودی اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فیصلہ لے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کرے، تو دونوں کو فیصلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ ایسا نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہے تو میں کیوں یہودی کے حق میں فیصلہ دوں، وہ تو مسلمان ہے، مسلمان نہیں، فیصلہ کیا تھا یہودی کے حق میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا، یہ نہیں کہ یہودی کے حق میں دیا، یہ نہیں کہ مسلمان کے حق میں دیا، یعنی مسلمان کی طرف نہیں کی، ہمیشہ انصاف سے کام لیتے تھے، ہمیشہ انصاف سے پیش آتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کے بعد ہم اگلے پیراگراف کو پڑھیں گے۔ آج تک یہ کافی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔
جو چیز جو مسئلہ ہو جہاں پر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹس میں بتایا کرے، انشاءاللہ ہم اس کو سالو کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج تک یہ کافی ہے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔